ویسے تو آپ لوگوں نے کافی پارٹیز اٹینڈ کی ہوں گی، جن میں سے کچھ پارٹیز بہت اچھی ہوں گی، کچھ بہت زبردست ہوں گی، لیکن جس پارٹی کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، اس پارٹی کے بارے میں آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین پارٹی اور سب سے عالی شان پارٹی، جس نے فضول خرچی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس جیسی پارٹی نہ دنیا میں پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ بعد میں کسی کی ہمت ہوئی کہ ایسی پارٹی کا انعقاد کر سکے۔ اس پارٹی میں دنیا کے مہنگے ترین کھانے، ڈرنکس، لگژری 5 اسٹار اکاموڈیشن، یورپین ڈیکوریشن اور سب سے اہم اس پارٹی میں آنے والے مہمان تھے۔ شہنشاہوں سے لے کے بادشاہوں تک، پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر تک، اس پارٹی میں 65 ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس موجود تھے۔ یہ پارٹی کسی لگژری 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک بنجر صحرا میں کی گئی تھی، جس کے لیے صحرا کا نقشہ بدل دیا تھا، وہ بھی راتوں رات۔ یہ کہانی ہے اس پارٹی کی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ نہ کسی عرب شہزادے کی تھی، نہ کسی بزنس ٹائکون کی تھی۔ یہ پارٹی تھی ایران کے کنگ شاہ رضا محمد پہلوی کی۔ یہ بات ہے 1960 کی، جب ایران کے رولر شاہ رضا پہلوی ہوا کرتے تھے، جن کو کنگ آف دا کنگز بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے تھے اور ایران میں بھی ان کو طاقتور ترین شخص مانا جاتا تھا۔ وہ کسی بھی وقت پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے تھے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتے تھے اور ضرورت پڑنے پہ اعلان جنگ بھی کر سکتے تھے۔ ان کو اپنے خلاف ایک بھی لفظ پسند نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سیکرٹ پولیس بنا رکھی تھی جو کچھ شہریوں کو اٹھا لیتی تھی ان کے کہنے پہ، اور کافی لوگوں کو اس وجہ سے سزائے موت تک بھگتنا پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ایران میں ڈیتھ پینلٹیز کی ریشو دنیا میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی۔ جو بات ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ قانون بن جاتی تھی۔ شاہ اپنی ان پاورز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایران جیسا ملک جہاں پہ ایک اچھا خاصا مذہبی رجحان موجود تھا، وہاں پر اس وقت کے رہنما شاہ پہلوی کافی ماڈرن خیالات کے مالک تھے، ایون کہ انہیں اس وقت کے ماڈرن ایران کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ مال و دولت کی تو فراوانی تھی ہی شاہ صاحب کے پاس، لیکن ان کی اپنی ریاست ایران کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ آدھی سے زیادہ آبادی 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی اور بنیادی سہولیات جیسے کہ بجلی، پانی، خوراک اور طبی سہولیات کا شدید فقدان تھا۔ ان تمام حالات کے باوجود شاہ صاحب کی دہشت اتنی تھی کہ کسی میں بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ ایران کے ان تمام تر برے حالات کے باوجود شاہ صاحب کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ شاہ صاحب کا خیال تھا کہ ایران کا گلوبل امیج بہتر کیا جائے اور اس کے لیے ایک پارٹی منعقد کی جائے۔ اس پارٹی کا انعقاد پرشین امپائر کی 2500ویں سالگرہ پر ہونا تھا اور اس کے لیے دنیا بھر سے شیخس، سلطانز، کنگز، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کو مدعو کیا جانا تھا، لیکن شاہ صاحب اس بات سے لائم تھے کہ یہ پارٹی ان کے ڈاؤن فال کا ایک ذریعہ بنے گی۔ خیر، چونکہ شاہ صاحب نے پیسے کی نمائش کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، اس لیے صرف اس 3 دن کی پارٹی کے لیے 1 سال پہلے سے انتظامات کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ تمام ہیڈز آف اسٹیٹس کو انویٹیشن بھیجے جا چکے تھے، جس میں پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان، ابوظہبی کے رولر شیخ زید بن سلطان ال نہیان، امریکن وائس پریزیڈنٹ اور بھی بہت سی نمایاں شخصیات شامل تھیں۔ ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس کے ذمہ اس شاہانہ پارٹی کے تمام تر انتظامات تھے۔ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے ایلیٹس جب ایران آئیں گے تو ان کو ٹھہرایا کہاں جائے گا، کیونکہ ایران میں اس وقت ان کے شاہانہ شان کوئی ہوٹل یا انفراسٹرکچر موجود نہ تھا۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب یہ پارٹی ریگستان میں منعقد کی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ دنیا بھر کے ایلیٹس کو ریگستان میں ٹھہرایا جائے گا تو یہ سب کی سمجھ سے بالاتر تھا، کیونکہ ریگستان میں دھول، مٹی، گرمی اور مختلف اقسام کے کیڑوں مکوڑوں، سانپ اور بچھوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس سب کی امپلیمنٹیشن کے لیے شاہ صاحب نے جو کیا اس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ صحرا کے 500 ایکڑ رقبے پر کیمیکلز چھڑکائے گئے تاکہ ان تمام کیڑے مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ مارے گئے سانپوں میں کئی اقسام ایسی بھی تھیں جو اس وقت کے ماہرین کے لیے بالکل نئی تھیں۔ چنانچہ کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ یوں حل کر لیا گیا۔ شاہ کی خواہش تھی کہ صحرا کے اندر ایک رائل ولیج بنایا جائے اور اس میں اعلیٰ قسم کے ٹینٹس لگائے جائیں، لیکن اس سے بھی پہلے 4000 ایکڑ رقبے جتنی مٹی ڈالی گئی، کیونکہ شاہ کی خواہش تھی کہ اس رائل ولیج کے اندر ایک رائل فارسٹ بھی بنایا جائے، یعنی کہ ایک صحرا کے اندر جنگل بنانے کا اپنی نوعیت کا یہ پہلا کارنامہ سر انجام دیا جانا تھا۔ وقت کی کمی کے باعث 15,000 درخت امپورٹ کیے گئے۔ ایران جو کہ اس وقت پانی کی کمی کا سامنا کر رہا تھا، اس مشکل گھڑی میں ایک صحرا میں جنگل بنانا کسی پاگل پن سے کم نہ تھا۔ یاد رہے کہ یہ تمام اہتمام صرف
3 दिन کے ایونٹ کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن شاہ باضد تھا کہ اس نے اپنے مہمانوں کو ایک ایسا ایکسپیرینس دینا ہے جو انہوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ مہینے بھر کے اندر جنگل بھی تیار کر لیا گیا اور اس کے اندر خوشبودار پھول بھی لگا دیے گئے، لیکن وہ فیلنگ، وہ انوائرمنٹ نہیں بن رہا تھا جس کی شاہ کو خواہش تھی۔ اس کے بعد شاہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے دوبارہ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یورپ سے 70,000 پرندے امپورٹ کر کے ایران منگوائے گئے اور ان کو اس مصنوعی جنگل میں چھوڑا گیا۔ حالانکہ ایونٹ سے پہلے ہی کئی پرندے مر چکے تھے کیونکہ تھا تو وہ ایک صحرا ہی۔ اس ریگستان میں الیٹ مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے پیرس کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا، جہاں پر انہوں نے ایئر کنڈیشن لگژری سویٹس بنانے کا کام شروع کیا۔ ہر ایک سویٹ میں 2 بیڈ رومز، 2 واش رومز، کچن اور سٹنگ روم موجود تھے، اور یہ پلان کیا گیا کہ ہر ایک سویٹ میں 5 باورچی اور 20 ملازم ہمہ وقت موجود رہیں گے۔ یہ لگژری سویٹس بنانے کا کام پیرس میں ہی کیا گیا، جنہیں کئی 100 جہازوں کی مدد سے ایران میں لا کر اسمبل کیا گیا۔ ٹوٹل 50 سویٹس کو 160 ایکڑ کے ایریا میں بہت ہی کم عرصے میں مکمل کیا گیا۔ جو زمین چند مہینوں پہلے تپتی ریت میں ابلتی تھی، وہاں پر اب فورسٹ، پرفیوم گارڈنز، گولف کورس اور لگژری سویٹس بنا دیے گئے تھے، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ معاملہ بھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں کافی زیادہ سامان پہنچانا بہت ہی دشوار تھا، تو شاہ نے یہاں سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک ایئر فیلڈ بنوائی اور ایک خاص ہائی وے کنسٹرکٹ کروایا جو سامان سائٹ تک پہنچانے میں کام آتا تھا۔ پارٹی میں پیش کیے جانے والے کھانوں کے لیے شاہ نے دنیا کے سب سے بہترین ریسٹورنٹ کے ساتھ ڈیل کی، جس کا نام تھا میگزمس دی پیرس، اور اسی وجہ سے میگزمس نے اپنا ریسٹورنٹ پورے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھا اور اپنے شیفز، ویٹرز اور کوکنگ ایکوپمنٹس کو 10 دن پہلے ہی ایڈوانس میں بھیج دیا تھا۔ کھانے میں استعمال ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی، جس کی کوانٹٹی جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کل ملا کر 18 ٹن وزنی کھانے کا سامان پیرس سے ایران منگوایا گیا تھا، جس میں 2.5 لاکھ انڈے اور 2700 کلو بیف کے ساتھ ہر وہ چیز موجود تھی جو میگزمس دی پیرس میں سرو ہوتی تھی۔ کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ 12 ٹن وزنی مہنگی ترین شراب بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی، اور یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس شراب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئس کیوبز بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی۔ جی ہاں، آئس کیوبز بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی۔ اب باری تھی اس ایونٹ کے سیکیورٹی کی، کیونکہ اس ایونٹ کے انتظامات پر اتنا خرچہ ہو چکا تھا کہ ایرانی عوام میں غصہ پایا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس ایونٹ کی سیکیورٹی بہت اہم تھی۔ پارٹی پر آئے چند سو مہمانوں کے لیے 65,000 فوجی ڈپلوائے کیے گئے تھے، جنہوں نے ہر 100 میٹر کی دوری پر ایک چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ پارٹی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا تو اسے لاک اپ میں قید کر دیا جاتا تھا، اور پارٹی کے شروع ہونے سے پہلے نہ صرف ایران کے بارڈرز سیل کر دیے گئے بلکہ ایران کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ 65 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس اس پارٹی میں شرکت کرنے آ چکے تھے۔ کسی ملک نے اپنا پرائم منسٹر بھیجا تو کسی نے پریزیڈنٹ بھیجا۔ جس علاقے میں کبھی سانپ اور بچھوؤں کا راج ہوا کرتا تھا، اب وہاں پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، کنگز، شیخس موجود تھے۔ شاہ نے تمام مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا اور ان کے لیے 3 دن تک بیک ٹو بیک ڈنرز، لنچ، انٹرٹینمنٹ کا بھرپور انتظام کیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس پارٹی پر تقریباً $1 بلین کا خرچہ ہوا۔ آخرکار وہ گھڑی آ چکی تھی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ دن تھا 14 اکتوبر 1971 کا، جو کہ پارٹی کا پہلا دن تھا۔ اس پارٹی میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور یکے بعد دیگرے اسپیشل ایئر فیلڈ پر طیاروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ مہمانوں کو اسپیشل ایئر فیلڈ سے رویل ولیج منتقل کرنے کے لیے 250 لیموزین کا استعمال کیا گیا، اور یہ لیموزین شاہ نے صرف اسی مقصد کے لیے خریدی تھی۔ اس پارٹی کو دنیا بھر کے پریس نے خوب کوریج دی، جس کے نتیجے میں شاہ کو بھی پذیرائی ملی، لیکن اس پارٹی کے اختتام کے بعد ایرانی عوام کا غم و غصہ ہر جگہ نظر آنے لگا۔ یہ پارٹی اور دیگر فضول خرچیاں، معاشی عدم مساوات، اسلامی قوانین کو ترک کیے جانا اور آمرانہ طرز حکمرانی ان تمام وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے انقلاب ایران نے جنم لیا، اور بالآخر 1979 میں آیت اللہ خمینی کی زیر قیادت یہ انقلاب اپنے انجام کو پہنچا، اور لوگوں نے آیت اللہ خمینی کو اپنا سپریم لیڈر بنا دیا۔ انقلاب ایران کے نتیجے میں شاہ محمد رضا پہلوی نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی، اور وہ مصر چلے گئے، جہاں پر 1 سال قیام کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں پہلوی ڈائنیسٹی کا قصہ تمام ہو گیا۔